وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک خواب آتا ہے بار بار، اس میں اس سوال کے کئی طریقوں سے اس سوال کو پوچھا جاتا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان سب سوالوں کو اسی انشاءاللہ ایک جواب کے اندر سب کو سماؤں گا بھی، اور اس کا انشاءاللہ آپ کو حل بھی بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ جیسے اکثر لوگ بیچارے شادی کی بندش کا شکار ہیں، سفر کی بندش کا شکار ہیں۔ بہت سے بہن بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کوئی بندہ سعودیہ بیٹھا تو وہ پاکستان نہیں آ پا رہا، کوئی بندہ پاکستان سے انگلینڈ جانا چاہتا تو نہیں جا پا رہا، ہر چیز ڈاکومنٹیشن ان کی کمپلیٹ ہے، سارا کچھ کمپلیٹ ہے، لیکن ان کے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کا سفر کا معاملہ جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے خواب ان کو آتے ہیں جن سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے۔ یہ بندش جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، حاسدین کے حسد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، اور اس کا اللہ کے فضل سے ایک بڑا ہی مجرب علاج ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، میرے اللہ کے فضل سے، میرے اللہ کے کرم سے، ہر طرح کی بندش اس کی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیں، ایک بھائی کہتا ہے کہ جو مجھے خواب ایسا آتا ہے کہ میں پیپر میں بیٹھا ہوں، ایگزام دے رہا ہوں، اور پیپر مجھے سارا آتا ہے لیکن میں لکھ نہیں پا رہا، میرے سے کوئی بھی کام مکمل ہو نہیں رہا، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پیپر مجھے سارا ہی آتا بھی ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا۔ اور ایک بھائی کہتا ہے کہ پیپر میں بیٹھا ہوں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں، اور مجھے سارے کا سارا پیپر بھول گیا ہے، اور اب میں کچھ کر نہیں پا رہا، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے میں پیپر میں فیل ہو جاؤں گا، میں رہ جاؤں گا اس پیپر میں، اور یہ فیلنگ خواب کے اندر رہتی ہے۔ یا بعض اوقات بھائی کچھ کہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں، ایسا خواب آتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایگزامز کے جب دن ہوتے ہیں، ہم ایگزامز دیتے ہیں، ایسا بالکل تیاری مکمل ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن جب ہم جس دن ایگزام ہوتے ہیں، ہم ایگزام کے لیے جاتے ہیں، اس دن وہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا خواب آتا ہے پہلے کہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، اور ریالٹی میں پھر اگلے دن ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ خواب پیپر اچھا دے نہیں پاتے، پیپر ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ چند ایسے خواب ان لوگوں کو جو پیپر اپنے آپ کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں، یہ ایک علامت ہے جادو کے بندش کی، یعنی کہ ایسے لوگوں کے اوپر بندش کا جادو کیا جاتا ہے، رکاوٹ کا جادو کیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو یہ خواب آتا ہے جن کے اوپر سفر کی بندش ہے، شادی کی بندش کا ہے معاملہ، یا رزق کی بندش کا معاملہ ہے۔ ایسا جادو یا حاسدین یا نظر بد، بعض اوقات جنات کی بھی نظر بد ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ جناتی نظر بد جو ہوتی ہے یا انسانی نظر بد ہوتی ہے، اس میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، شیطان ہی ایگزیکیوشن کرتا ہے نظر بد کا۔ اندر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شیطان نہیں ہوتا، صرف نظر بد کے اندر بھی شیطان ملوث ہوتا ہے، تبھی وہ بندے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، یہ جو خواب جس کے بارے میں نے ذکر کیا، امتحان کے اندر اپنے آپ کو آپ دیکھتے ہو ناکام پاتے ہو خواب کے اندر، اور اسی طرح بعض اوقات آپ کسی بھی جگہ پہ جانا چاہتے ہو، خواب کے اندر آپ جا نہیں پاتے، آپ کو رستہ نہیں ملتا، یا آپ دیکھتے ہو ایسی خشکی کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو، آپ کے سراؤنڈنگ میں پانی ہے، آپ کو کوئی رستہ ہی نہیں نکلنے کا نظر آ رہا، آپ وہاں سے نکل نہیں پا رہے۔ تو یہ خواب جو ہیں، یہ بندش کے جادو کے، رکاوٹ کے جادو کے خواب ہیں۔ تو اس کا آپ نے علاج کیسے کرنا ہے، یہ تو علامات میں نے بتائی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کر لیں، بہنیں بھی بھائی بھی، اپنی ماں کا نام بتا کے لوگوں کو یہ نہ کہا کریں کہ ہمارا حساب لگا کے بتا دیں، ہمارا استخارہ کر کے بتا دیں ہمارے اوپر کیا چیز ہے، ہمیں ذرا بتائیں کہ ہمیں کیا معاملہ ہے، کیوں ایسے ہمارے ساتھ یہ معاملات، ذرا یہ ماں کا نام ہے۔ اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے، جب آپ یہ نام دیتے ہو، اپنا ڈیٹا دیتے ہو، دیکھو پیارے بہن بھائیو، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ لوگ جو آپ سے یہ نام مانگتے ہیں، یہ کئی تو مانگتے ہیں، ہمیں تو بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں لوگ، یہ نام ہے میری والدہ کا، یہ ذرا بتائیں کیا، تو بھائی یہ نہ دیا کریں۔ جب سامنے جادوگر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اوپر عمل کرتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ اس بندے کے اوپر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا، جادو کا، جنات کا، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہوتا۔ جب آپ ڈیٹا اپنا پرووائڈ کر دیتے ہو تو یہ جادوگر حضرات خود آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہو، اور پھر ساری زندگی آپ وہاں پہ چکر لگاتے رہتے ہو۔
اور وہ آپ کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، مال کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ ہر ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ اتنے یہ فریکوینٹلی یہ بات بتائی جاتی ہے، ہمیں تقریباً ہر دوسرا میسج جو موصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ میری والدہ کا استخارہ کر دیں، صاف کر دیں۔ استخارہ ہر انسان اپنا خود کرتا ہے، اور استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو یہ اس سے اوائڈ کر لیں، انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے، کیونکہ حساب جو بندہ کرواتا ہے نا صرف جاتا ہے کسی بھی جادوگر کے پاس، کاہن کے پاس حساب کروانے کے لیے، کیونکہ جادوگر کاہن ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی 40 دن کی عبادت نہیں قبول ہوتی، اور جا کے جو تصدیق کرتا ہے اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھا کریں اور یہ نہ پوچھا کریں رہنمائی کے لیے کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے آپ محسوس کر رہے ہیں میڈیسنز اثر نہیں کر رہی ہیں آپ کے اوپر، آپ کو کوئی بیماری ہے میڈیسنز اثر نہیں کر رہی، میڈیسنز کھا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ بھی علامت ہے جادو کی، ٹھیک ہے، جنات کی علامت ہو سکتی ہے یہ۔ پھر اسی طرح خوابوں کا آنا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک امتحان والا یہ خواب بتایا ہے، اس خواب کا آنا بھی بندش کی رکاوٹ کی اس چیز کی علامت ہے۔ آپ اس کا علاج کریں، انشاءاللہ ہم علاج بتاتے ہیں آپ کو، قرآن سے آپ علاج کریں میرے اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ اب آپ نے یہ اپنا ڈیٹا، اپنی یہ انفارمیشن کسی کو نہیں دینی، اس کو نہ دیا کریں، اس سے اپنے معاملات آپ خود خراب کر لیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں آپ، جس سے پھر بعد میں یہ خمیازہ ساری زندگی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے پھر مدد بھی نہیں آتی جب تک آپ معافی نہیں مانگتے اللہ سے سچے دل کے ساتھ۔ اچھا پیارے بہن بھائیوں، اب آپ نے جن لوگوں کے ساتھ یہ سفر کی بندش کا مسئلہ ہے، رزق کی بندش کا مسئلہ ہے، انہوں نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، صبح و شام کے اذکار، یہ آپ نے کسی صورت بھی نہیں چھوڑنے۔ اگر کوئی تعویذ دھاگے آپ نے پہنے ہوئے تو اتار دیں میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی مدد نہیں ہوگی۔ جو تعویذوں کے اوپر یقین رکھے گا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز، صبح شام کے اذکار کرنے، اور ایک وظیفہ ہے اس کو آپ نے کوشش کرنی تہجد کے وقت کرنے کی۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو تہجد کے وقت اس وظیفے کو کریں گے میرے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ چند دنوں میں ہی بہتری، پہلے دن سے انشاءاللہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ سورہ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، میں انشاءاللہ اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے تاکہ یہ اثر کرے۔ 100 دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، کہاں تک پڑھنی ہے میں ساری پڑھ کے آپ کو بتلا دیتا ہوں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وَإِذِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ، اب یہاں پہ آپ نے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ کلمات جو ہیں نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ان کا آپ نے جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے ان کلمات کو آپ نے 7 دفعہ 11 دفعہ یا 21 دفعہ آپ نے ان کا تکرار کرنا ہے۔ تکرار پر آنکھیں بند کر کے چیک کریں، اور اس کا میننگ، اس کا مفہوم اپنے دماغ میں رکھ کے، نہ صرف مارنا، بعصاکا اپنی لاٹھی کو مارنا ہے آپ نے، الحجر پتھر کے اوپر، یہاں پہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے اللہ میرے اوپر جو جادو کیا گیا ہے، جو بندش کا، رکاوٹ کا، گرہ لگانے کا، یا کوئی بھی عمل جو کیا گیا ہے، یا اللہ میں اس کے اوپر اسی طرح نظرب آپ نے پڑھنا ہے کہ میں اس کے اوپر ضرب مارتا ہوں، اس گرہ کے اوپر ضرب مارتا ہوں، میں اس بندش کے اوپر ضرب مارتا ہوں، میں اس رکاوٹ کے اوپر ضرب مارتا ہوں، بعصاک الحجر، یہاں پہ حجر کو آپ نے، حجر ہے پتھر، لیکن یہاں پہ آپ نے سوچنا ہے یہ وہ گرہ، یا اللہ یہ جادو کی گرہ جو میری رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، اللہ اس گرہ کے اوپر میں مارتا ہوں، میں اپنا یہ مارتا ہوں، عصا مارتا ہوں، میں اپنی لاٹھی مارتا ہوں، اس کو آپ نے اس کی ضرب مارتا ہوں اس جادو کی گرہ کے اوپر۔ آپ نے بار بار ان 3 لفظوں کا تکرار کرنا ہے، اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک الحجر، اس کا آپ نے تکرار کرنا ہے، بول کے کریں انشاءاللہ 21 دفعہ کریں۔ اسی کلمے کو آپ اسی طرح 100 دفعہ یہ آپ نے سارا پڑھنا ہے، اور کوشش کریں ایوری ٹائم 3 دفعہ پڑھ دیں، اس کا تکرار 7 دفعہ کر دیں، 21 دفعہ کر دیں، لگاتار 100 دفعہ کر دیں ان 3 لفظوں کا تکرار۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فن فجرت کا مطلب پس اس سے پھوٹ پڑے، نکل آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مارو اس پتھر کے اوپر، وہاں سے چشمے پھوٹ آئے تھے، تو اب آپ نے کیا اس کا آگے مفہوم کیا، انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھ گا فن فجرت کا پھوٹ آئے، نکل پڑے، یعنی کہ یہ جو بندشیں تھیں، یہ رکاوٹیں تھیں، ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے میرا رزق کا معاملہ بھی حل کر دیا، میرے سفر کی بندش کو بھی توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جادو کو توڑ دیا، جو میرے اوپر جو عمل کیا وہ یہ توڑ دیا۔ اس چیز کا آپ نے نیت کرنی ہے، پھر اس کو بھی آپ نے اس کا بھی تکرار کرنا، پہلے اس کا
تکرار 100 دفعہ کریں، 33 دفعہ کریں، ہر دفعہ پڑھ رہے ہیں 21 دفعہ کریں، آپ کی جتنی ہمت ہے استطاعت کریں، انشاءاللہ جتنا زیادہ کریں گے اتنی جلدی کام ہوگا۔ اور پھر آپ نے فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 100 دفعہ یہ کلمہ ڈیلی ریپیٹ کریں، یہاں تک جتنا میں نے پڑھا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 دفعہ وہ پڑھنی ہے انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے۔ آخر میں پھر آپ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور یہ پانی کے اوپر تھتکار لیں، دم کر لیں اور اس پانی کو آپ پئیں۔ میرے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ آپ کا جادو باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ 21 دن کریں، آپ کو رزلٹ انشاءاللہ پہلے دوسرے دن ہی بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں ایک جگہ پہ پڑھائی کرنے گیا، اللہ کے فضل سے اس بندے کا رزق روکا ہوا تھا، رزق کے معاملات خراب تھے اس بندے کے۔ آپ یقین کریں گے جب میں وہاں پہ پڑھائی کر رہا تھا، میں پڑھائی کر کے بھی فارغ نہیں ہوا، اس بندے کو فون آنے شروع ہو گئے۔ اللہ کی ذات نے اسی وقت اس کی بندشیں ساری رکاوٹیں کھول دیں اور وہاں پہ بیٹھے بیٹھے الحمدللہ اس نے کہا رومان بھائی پتہ نہیں کتنے ماہ بعد آج آرڈر آیا مجھے، تو مجھے کہہ رہے میں پڑھائی چھوڑ کے چلا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر جائے گا نہیں انشاءاللہ، تیری قسمت کا رزق آج میرا اللہ تجھے دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے پڑھائی فارغ کی، وہ بندہ پھر جا کے اپنا اس کا جو آرڈر تھا ماشاءاللہ میں نے کہا بھائی آپ کرو اللہ کے فضل سے جا کے۔ تو پیارے بھائیو اللہ کے فضل جب آپ قرآن پڑھتے ہو فوراً اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ یقین اور ایمان بنا کے پڑھیں، یہ جنات کی کوئی اوقات نہیں، نفع اور نقصان میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ مشکلات پریشانیاں آتی ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نے اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جوڑ لیں انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے کسی قسم کی رکاوٹ کوئی بندش انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ قرآن کو اپنا دوست بنا لیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس قرآن کے اندر اللہ کی قسم ہر چیز کا حل ہے، آپ کے دنیا کے ہر مسئلے کا حل میرے اللہ نے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ جس نیت سے جس مقصد سے اس کو پڑھو گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات جائیں اور صدقہ جاریہ کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔